الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا کیا بس نہیں حمدہ استفہام کے لیے ہے معنی ہوگا کیا فا عاطفہ ہے معنی ہوگا بس لا نافیہ ہے تو معنی ہوگا نہیں کیونکہ لا نافیہ کا پوری عربی کلام میں معنی نہیں کیا جاتا ہے. افلا کیا بس نہیں ینظرون وہ دیکھتے یعنی یہ لوگ نہیں دیکھتے. یہ بات ناظرہ ینظرو سے ہے. ناظرہ فعل ماضی ہے ینظرو فعل مضارع ہے. اس کا معنی دیکھنا. ینظرو ینظرانی ینظرونا جمع کا صیغہ جمع مذکر ہے. افلا کیا پس نہیں ینظرون وہ دیکھتے. ینظرون فعل ہے بہت بن فاعل وہ دیکھتے. الا کا معنی کی طرف کیونکہ میں نے پڑھا الا کا معنی عموماً کی طرف کیا جاتا ہے. الابل معنی اونٹ کی طرف. اونٹ جو ہے ابل اسم جامد ہے اور اس میں جنس بھی. اس میں جامد ہم نے پڑھا تھا ایسا اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے آگے کوئی کلمہ بنے وہ اسم جامد ہے. اسم جنس اس لیے ہے کہ اسم جنس مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ابل کے اندر اونٹ اور اونٹنی دونوں مراد ہوں گے. اسم جنس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر اونٹ بھی شامل ہے اور اونٹنی دونوں شامل ہے. افلا کیا پس نہیں ینظرون وہ دیکھتے الی الابل اونٹ کی طرف. کیفا کیسے. کیفا جو ہے یہ عربی کلام میں استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. معنی اس کا ہوگا کیسے. جیسے عربی میں بولتے کیف الحال آپ کی کیسے حالت ہے. کیف الصحہ آپ کی طبیعت. صحت آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو کیفا یہ استفہام کے لیے. مانا کیسے. خلقت اس کو پیدا کیا گیا. آپ کو معلوم ہے خالہ کا یخلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. خالہ کا ماضی ہے یخلق مضارع ہے اور خالہ کا فعل معروف ہے. خلی کا فعل مجہول ہے. خالہ کا معنی اس نے پیدا کیا. خلقت خلی کا معنی اس کو پیدا کیا گیا. خلی کا خلقو خلقت واحد مؤنث غیر کا صیغہ. کیفا کیسے خلقت اونٹ کو پیدا کیا گیا. اب دیکھیں سمانا کیا پس نہیں ینظرون وہ دیکھتے الی الابل اونٹ کی طرف. کیفا کیسے خلقت اس کو پیدا کیا. کیسی ایک عجیب نشانی ہے رب کی تخلیق کی جو کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر سفر کرتا ہے. کئی دن. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک صلاحیتیں ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت اپنے اندر پانی ذخیرہ کر سکتا ہے, سٹور کر سکتا ہے. کئی دن بھوکا
پیاسا صحرا اور تپتی ہوئی ریت کے سفر مسلسل کرتا رہتا ہے. اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی کیسی تخلیق ہے. جو ذات اس طرح کی نایاب ترین مخلوق پیدا کر سکتی ہے وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتی. وَإِلَى السَّمَاءِ کیا یہ نہیں دیکھتے؟ باؤ کا معنی اور الہ کا معنی کی طرف, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے الہ انتہا الغایا کی رہتی ہے, یعنی کسی چیز کی انتہا کی طرف. یہاں پر انتہا الغایا کیا ہے؟ آسمان. یہاں پر انتہا الغایا اونٹ. وَإِلَى السَّمَاءِ اور یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف. کیفا وہی استفہام کے لیے مانا کیسے, رفعت اس کو اٹھایا گیا ہے. رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا. رفع فعل ماضی ہے, یرفع فعل مضارع ہے, تو رفع فعل مرفوع ہے, رفعت فعل مجهول ہے. رفع رفعا رفعوا رفعت. اسی طرح رفع رفعا رفعوا رفعت. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف؟ کیفا کیسے, رفعت اس کو اٹھایا گیا ہے, کیسے اس کو کھڑا کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ زمین سورج کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے. سینکڑوں گنا, کروڑوں گنا لوگ کہتے ہیں سورج سے زمین کتنی چھوٹی ہے, اور یہ سورج اس آسمان میں کتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے. آسمان کتنا بڑا ہو, آدمی 1 فٹ کی چیز بغیر سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے, بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کر دیا. وَإِلَى السَّمَاءِ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف اس کو کیسے اٹھایا گیا, کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا, کیسے اٹھا کر کے رکھ دیا. وہ ذات جو اتنی عظیم مخلوق کو انسان کی عقل کے پیمانے کے مطابق نہ آنے کے باوجود بھی کھڑی کر سکتی ہے, تو انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کرے گی. جو ذات اس طرح آسمان کو بغیر سپورٹ کے کھڑی کر سکتی ہے, وہ تمہیں قبر کے اندر بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ گوشت دے کر کے ایک زندہ انسان کو دوبارہ اٹھا سکتی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ واو کا معنی اور الہ کا معنی کی طرف. انتہا الغایا کے لیے الہ استعمال ہوتا ہے, کسی چیز کی انتہا تک پہنچنا. یہاں پر غائب کیا ہے؟ جبال. جبل کی جمع آتی ہے جبال. جبل عربیہ کے اندر بولتے ہیں پہاڑ کو, ہر طرح کا پہاڑ. اسم جنس سے لے لی, اس کی جمع ہے جبال. وَإِلَى الْجِبَالِ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے إِلَى الْجِبَالِ پہاڑوں کی طرف. کیفا کیسے, استفہام کے لیے. نصب ینصب کون ہوتا ہے؟ کسی چیز کو نصب کرنا, وہ پنجابی میں ٹھوکنا اسے بولتے ہیں, قائم کرنا. نصب ینصب. اسی سے ہے نصبہ معروف ہے, نصیبہ فعل مجہول ہے. نصیبہ نصیبہ نصیبو نصیبت. وَإِلَى الْجِبَالِ اور یہ لوگ نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کیفا کیسے نصیبت ان کو نصب کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو زمین کے اندر ٹھوک کر کے رکھ دیا. لوگ اتنا اتنا بارودی سامان ڈالتے ہیں, پھر چھوٹا سا ایک تودا جو ہے وہ کوریل پاتے ہیں. اللہ نے اتنے بڑے کئی پہاڑ آپ دیکھتے ہیں وہ میلوں کے میل پھیلے ہوئے, اللہ نے کیسے زمین میں نصب کر دیا. کتنی عجیب ترین تخلیق ہے اللہ کی. کیا یہ ذات تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ واو کا معنی اور الہ کا معنی کی طرف. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف. یہ زمین کیفا کیسے سطحت اس کو بچھا دیا گیا. اللہ نے کیسے اس زمین کو بچھا کر کے رکھ دیا. کیسی ذات ہے.
بغیر کسی نقشے کے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت زمین پیدا کی. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ جس نے اتنی عظیم ترین مخلوق تمہارے سامنے ایک نشانی کے طور پر رکھی ہے، کیا اس کو دیکھ کے تم ابھی تک یہ نہیں جان پائے کہ اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا؟ یقیناً رب تمہیں اٹھائے گا. یہ چار اللہ تعالیٰ نے اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین، یہ چار نشانیاں دے کر کے انسان کو احساس دلایا ہے اللہ اگر یہ ناممکن ممکن کر سکتا ہے، یہ تمہارے زمین کے ساتھ زمین بنے ہوئے جسم کو دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. فذکر، پھر اللہ کے رسول کو کہا یہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے فذکر، بس آپ نصیحت کیجیے. فاق مانا بس ذکر یذکر باب تفعیل سے، ذکر یذکر تذکیر کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، سمجھانا. فذکر، بس آپ سمجھائیں ان کو، آپ نصیحت کریں. انما، یہ یاد رکھ لیں انما کا کلمہ جو ہے یہ غالباً پہلی بار ہے. انما کا کلمہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا یہ حسر کے لیے آئے گا. حسر کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کسی کے ساتھ خاص کر دی جائے، وہ چیز کسی اور کے ساتھ خاص نہ ہو سکے. معنی سمجھے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنوں میں اللہ سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. علماء سے مراد جو اللہ کو جاننے والے ہیں. جس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے وہ اللہ سے کیسے ڈرے؟ انما کا معنی جہاں بھی ہوگا اس کا معنی ہوگا سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں. بعض لوگ اس انما کا معنی یقیناً کر دیتے ہیں. اصل میں انا یہ الگ حرف ہے، ما الگ حرف. یہ ما، اس کو ما کافہ بولتے ہیں اس کے عمل کو روکنے کے لیے. تو آپ نے جب بھی انا ہے اس کا معنی ہوگا سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے سوا اور کوئی ضرورت نہیں، سوائے اس کے نہیں. جہاں بھی انما قرآن پاک میں آئے گا اس کا معنی یہی ہوگا. آئے گا کس لیے؟ انما کے لیے. آپ کبھی ترکیب کرتے ہوئے ابھی جو گرامر کی ترکیب کرتے ہیں وہ انما کو کلمہ حسر کہہ کے چھوڑ دیتا ہے. کلمہ حسر، انما کے بعد جو ذکر ہوگا اس میں تخصیص پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. انما سوائے اس کے نہیں، انتا آپ، یہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے. اس کے بعد امت کو انتا، آپ کو معلوم ہے انتا واحد مذکر بہادر کی، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، انتا واحد مذکرات، انتما تسنیہ، انتم جمع. انما سوائے اس کے نہیں، انت آپ مذکرون، آپ نصیحت کرنے والے. آپ نے بس ان کو سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے. مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. زبردستی نہیں ہے، آپ نے صرف ان کو سمجھانا ہے، دلائل دینے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے وہی ان کو بتانی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں ان کو توفیق مل جائے گی، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے ان کو توفیق مل جائے گی. انما سوائے اس کے نہیں، انتا آپ مذکرون، یہ بھی اسی باب سے ذکر ہے، اسم فاعل مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ سمجھانے والے ہیں. لستا نہیں ہے آپ، یہ لیسا ہے نا، ہم نے کہا تھا لیسا جب بھی معنی ہوگا آپ نہیں ہے، زمانے حال کی نفی کرنی، اسی پہ لیسا لیسا لیسو لیست، اسی جگہ لستا واحد مذکر آتا ہے. فعل ماضی لستا نہیں ہے آپ، لیسا کا معنی نہیں، تا کا معنی آپ. جیسے ہم کہتے ہیں یہ ضربتا کا معنی تو نے مارا، شہیدتا کا معنی تو نے گواہی دی، شربتا کا معنی تو نے پیا، اکلتا کا معنی تو نے کھایا. تام جو مفتوح ماضی میں آتی ہے اس کا معنی تو، واحد مذکر حاضر کے لیے. لیسا الگتا، لیسا فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے. لستا نہیں ہے آپ، لیسا کا معنی نہیں، تا کا معنی آپ، تو نہیں ہے آپ. علا کا معنی
پر, ہم کا معنی ان پر, لستا نہیں ہے آپ علیہم ان پر بمسیطر مسلط کیے ہوئے کہ آپ نے ان کو سمجھا آگے چھوڑنا ہے. آپ مسلط نہیں کیے ہوئے, آپ دروغہ نہیں ہیں, زبردستی والا معاملہ نہیں ہے. انما انت مذکر, آپ صرف نصیحت کریں, آپ نے صرف سمجھانا ہے, ان کو داخل نہیں کرنا ہے. لستا نہیں ہے آپ علیہم ان پر بمسیطر مسلط کیے ہوئے. یہ با جو ہے لیسا کی خبر پر جب با آتی ہے یہ آتی ہے تقید کے لیے. یہ قاعدہ لیسا اور ماں کی خبر پر نہیں, جیسے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ ہرگز تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تو یہاں پر ماں کی خبر پہ با آ رہی ہے بِغَافِلٍ, تو لیسا خبر پہ با ہے, یہ اس کے اندر تقید پیدا کرنے کے لیے. تقید کا معنی سمجھنا, پختگی, زور پیدا کرنے کے لیے. معنی پھر ہوگا لستا ہرگز نہیں ہے آپ علیہم ان پر بمسیطر مسلط کیے ہوئے. دروغہ نہیں ہے, آپ نے صرف تذکیر کرنی ہے, نصیحت کرنی ہے, منوانا نہیں ہے. منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں اللہ نے لگائی. صرف انبیاء کرام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سمجھانا. اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا میں نے دیکھا خواب کے اندر قیامت قائم ہو چکی, میں نے وہاں پر ایک نبی کو دیکھا, لیس معہ احد, اس کا ایک بھی امتی نہیں تھا. کیا اس نبی نے اپنی امت کو سمجھایا نہیں تھا؟ سمجھایا تھا. اللہ کا پیغام نہیں دیا ہے, لیکن نبی کی ڈیوٹی ہے تذکیر, نصیحت, سمجھانا, ان کو داخل کرنا نہیں تھا. صحیح مسلم کی روایت. الا مگر, من تولا, الا کیونکہ استثناء کے لیے آتا ہے, استثناء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خارج کرنا. الا مگر, من جو مسئولہ ہے, تولا منہ پھیر لے. تولا, یہ تولا کا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا. جیسے نا فولی وجہک شطر المسجد الحرام, ولا جو ولی یہ باب تفعیل سے آئے گا, تولا یہ تولا یہ باب تفاعل سے آئے گا. تو مانا الا مگر من تولا, جو منہ پھیر لے. اس سے قرآن و سنت سے, قرآن کے دلائل سے منہ پھیر لے, کفر اور کفر کر رہے. اس کا معنی یہ نہیں آپ نے ان کو سمجھانا نہیں, اس کا معنی اگر وہ کفر پہ ڈٹے رہے. لا اکراہ فی الدین, کسی بندے کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے. جو دین اسلام میں داخل ہونے سے منہ موڑ رہا ہے, بکافرہ اور قرآن و سنت کی آیات کا انکار کر رہا ہے, آپ چھوڑیں بول کے آتے. اب یہ لوگ اگر یہ سرزمین اسلام میں ہیں, ان لوگوں کے لیے ضروری ہے یہ مسلمانوں کو جزیہ دے کر اپنی ذلت قبول کریں. اگر جزیہ نہیں دیتے ہیں پھر ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا. حتی لا تکون فتنہ, جہاں تک یہ فتنہ ختم ہو جائے کفر کا, شرک کا. الا مگر, من جو تولا, پھر ماضی واحد مذکر گئے, جو منہ پھیرے. تولا پھر ہے, ہوا اسمیل فاعل ہے, واو عاطفہ مانا, اور کافرہ فعل ہوا اسمیل فاعل. کافرہ یکفر کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے. ناشکری پر بھی کفر کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہی ایک اعتبار سے کر رہا ہے. الا مگر, من جو تولا, یہ من مسئولہ بنانے سے, آج یہ مسئولہ سے بنانے سے بہتر ہے آپ اس کو شرط کے لیے بنا, کیونکہ ان من مہما متا ازما, یہ روف شرط ہے. من جو تولا منہ پھیر لے, باکفارہ اور کفر کرے. آگے یہ تھا جزائیہ ہے. جزائیہ مثال کے طور پر شرط و جزا کا مفہوم مثال میں کہوں, ان تضربنی فاضرب کا, اگر تو مجھے مارے گا میں تجھے ماروں گا. یہ فا, یہ جزا. اگر تو مجھے مارے میں تجھے ماروں گا, یہ مجھے مارنے شرط ہے, میں تجھے ماروں گا, یہ جزا. ان تسم, اگر آپ روزہ رکھو گے میں بھی روزہ رکھوں گا. یہ ان تسم یہ شرط ہے, میں روزہ رکھوں گا, یہ جزا. تو یہ پچھلا جو بندہ منہ پھیر لے, کفر کر لے, ان کی جزا کیا ہے؟ فا کا معنی پس یعذب, عذاب دے گا. عذبا یعذب, تعذیبا کا معنی عذاب دینا. یعذب فعل مضارع, فیعذب عذاب دے گا ہو, اس کو. کون؟ یہ من. ہم نے پڑھا ہے
فعل کے ساتھ جو بھی ضمیر مل کے آ جائے وہ ہمیشہ مفعول کی ہوگی. یعنی عذاب دینا فعل ہے، دینے والا فاعل ہے، جس کو دے رہا ہے وہ مفعول ہے. یعنی کام کرنا فعل ہوتا ہے، کرنے والا فاعل ہے، جس پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے. فَيُعَذِّبُ پس عذاب دے گا وہ اس منہ پھیرنے والے اور کفر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ. العذاب الاکبر، شاید آپ کو یاد ہو میں نے پڑھا تھا 2 اسم آ جائیں دونوں پہ الف لام ہو، پہلا موصوف ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. 2 اسم آ جائیں دونوں پہ الف لام آ جائیں، پہلا ہمیشہ موصوف دوسرا ہمیشہ صفت. یعنی عذاب الاکبر سب سے بڑا عذاب. اور ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں اکبر یہ وزن کس کا ہے؟ افعل کا. اور افعل کس کے لیے آتا ہے؟ اس میں تفضیل کے لیے. سب سے بڑا عذاب جو بندے کی وہم و گمان میں تک نہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس بندے نے پوری زندگی ناز و نعمت کے اندر گزار دی، اس کو پوری زندگی ایک تکلیف نہیں پہنچی. آپ تصور کریں اس کی کیسی زندگی ہوگی، کیسی عیش و عشرت والی زندگی. اس بندے نے 60 70 80 سالہ جتنی زندگی گزاری ہے، گزارنے کے بعد اللہ تھوڑا سا اس کو جہنم کی آگ میں غوطہ دلوا کے نکالے گا اور وہ آدمی کہے گا کہ واللہ اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی راحت کو دیکھا تک نہیں. یہ صرف تھوڑا سا اس کو غوطہ دلایا جائے، ایسا بڑا عذاب. فَيُعَذِّبُ پس عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب الاکبر سب سے بڑا عذاب. سب سے بڑا معنی کیوں اس کا کیا؟ کیونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. انا یہ اس کی جزا ہے، یہ شرط یہ اس کی جزا. انا کا معنی بے شک، کیونکہ ہم نے پڑھا انا کا، انا اور انا قرآن پاک میں جہاں آ جائے معنی اس کا حکم ہمیشہ بے شک کیا جائے گا. الا کا معنی کی طرف، نا کا معنی ہمارے. اور ہم نے پڑھا تھا یا جو ہے یہ بعد متکلم کے لیے، الیہ میری طرف، نون جو ہے یہ جمع متکلم کے لیے، الینا ہماری طرف. میں کہوں کتابی میری کتاب، یہ بعد متکلم ہے. کتابنا ہماری کتاب، یہ نون الف یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. انا بے شک، الینا ہماری طرف. ایابہم یہ باب ہے. آبا یعوب یہ کھڑی زبر کے ساتھ. آبا یعوب سے اسم یہ مصدر ہے. آبا یعوب یابن معنی لوٹنا. انا بے شک الینا ہماری طرف ہی، ایابہم ان کا لوٹنا ہے. اب یہ ایابا مصدر اسم ہے، اسم کے ساتھ میر مل کیا گی، یابا مضاف ہو جائے گا اور ہم مضاف ہے، اس لیے اس کے اندر کا کی کا معنی بھی پا جائے گا. ان کا لوٹنا. انا بے شک الینا ہماری طرف ہی، ایابہم ان کا لوٹنا ہے. انا بے شک الینا ہماری طرف ہی، ایابہم ان لوگوں کا لوٹ کے آنا ہے. یہ لوگ ہماری طرف ہی لوٹ کے آئیں گے، جو مرضی کر لیں. یہ کفر کرتے پھریں، یہ اللہ کے دلائل سے انکار کرتے پھریں، ٹھیک ہے، ان کا آنا لوٹ کر ہماری طرف ہے. انا بے شک الینا ہماری طرف ہی، ایابہم ان کا لوٹنا ہے، یہ لوٹ کر آخر ہمارے پاس ہی ہے. پھر پھر ثم جو ہے یہ آتا ہے ترتیب و تراخی کے لیے. ثم قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے یہ آتا ہے، آئے گا ترتیب و تراخی. ترتیب کا معنی میں کہوں پہلے جاء عمر ثم زید، آیا عمر پھر زید آیا. اس کا معنی ترتیب یہ ہے عمر کے بعد زید آیا ہے، اس کے درمیان میں کوئی بندہ نہیں آیا. تو تراخی کا معنی عمر کے کچھ دیر بعد زید آیا ہے، یہ تراخی. تراخی معنی تھوڑی لیٹ آنا. فا ترتیب و تاکید کا، اس میں فوراً ترتیب و تراخی کے لیے آئے گا. یعنی ان لوگوں کا ہماری طرف یہ موت آ چکی، ان کو یہ ہماری طرف لوٹ آئے. پھر کیا ہوگا؟ ثم پھر، انا بے شک، علینا ہم پر، علی کا معنی پر،
इन्ना का माना पूरे कुरान पाक में जहाँ है माना बेशक होगा, अला का माना होगा पर, ना का माना हम, अलैया मुझ पर, अलैना हम पर, सुम्मा फिर इन्ना बेशक अलैना हम पर है हिसाबहुम, इनका हिसाब लेना। तो जैसे मर्जी जिंदगी गुजार के आए, अल्लाह के अहकामात पे अमल करें या ना करें, फिर हमारे जुम्मे ही हिसाब लेना। हम हिसाब लेंगे एक एक वक्त का, एक एक लम्हे का, एक एक नेमत का। सुम्मा फिर इन्ना बेशक जमाना यकीनन अलैना हमारे जुम्मे है हिसाबहुम, उनका हिसाब लेना। सिर्फ अल्लाह के जुम्मे, कोई तर्जुमान नहीं है, बंदा खड़ा है रब सामने उसी हिसाब ले। अफला यंजुरूना, क्या बस नहीं, यंजुरूना वो देखते, इलल इबिली ऊंट की तरफ, कैफा कैसे खुलिकत उसको पैदा किया गया है, व इलस समाई और ये नहीं देखते आसमान की तरफ, कैफा कैसे रुफियत उसको बगैर सुतूनों के उठाया गया है, व इलल जिबाली और ये नहीं देखते पहाड़ों की तरफ, कैफा कैसे मुसीबत उनको नस्ब किया गया है, व इलल अर्ज़ी और ये ज़मीन की तरफ नहीं देखते, कैफा कैसे सुतिहत उसको बिछा दिया गया। फज़क्किर बस आप नसीहत करें, इन्नमा सवाए इसके नहीं, अंता आप मुज़क्किरुन नसीहत करने वाले हैं, लस्ता नहीं है आप अलैहिम उन पर बिमुसैतिर मुसल्लत किए हुए, इल्ला मगर मन तवल्ला जो मुंह फेर ले, बकफरा और कुफ्र करे, फयुअज़्ज़िबुहु बस अज़ाब देगा उसको अल्लाह ताला अल अज़ाब अल अकबर, सबसे बड़ा अज़ाब। सबसे बड़ा अज़ाब क्या है? आग का अज़ाब। इन्ना बेशक इलैना हमारी तरफ ही, इयाबहुम उनका लौटना है, सुम्मा फिर इन्ना यकीनन अलैना हमारे ज़ुम्मे है, हिसाबहुम उनका हिसाब।